السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دنیا بھر میں جب بھی کوئی انٹرنیشنل ایونٹ ہوتا ہے تو وہاں پر ہر قوم، نسل اور مذہب کے لوگ دنیا بھر سے شامل ہوتے ہیں اور اس کو آرگنائز کروانے والے ملک کو اس سے اچھی خاصی آمدنی ہوتی ہے۔ لہٰذا ان ٹورسٹ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں خوش کرنے کے لیے اپنے ملک یا کلچر کے اندر کوئی بھی بدلاؤ کرنا یہ ملک کوئی عیب نہیں سمجھتے۔ مسلم عرب دنیا کی مثال لیں تو اس وقت سعودی عربیہ اس کی سب سے اچھی مثال ہے، جسے ہر گزرتے وقت کے ساتھ ویسٹرن کلچر کے اندر بدلا جا رہا ہے۔ پر سلام ہے قطر کو، جس نے پوری دنیا کے پریشر کو نہ صرف برداشت کیا بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم صرف 28 دنوں کے لیے فٹ بال ورلڈ کپ فیفا کے ایونٹ کے لیے اپنے مذہب اور کلچر کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں کریں گے۔ ویسٹرن کلچر کی طرح کسی بھی قسم کے ٹائٹ اور ولگر قسم کے لباس پہننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کوئی بھی شخص یہاں پر شراب کا استعمال نہیں کر سکتا، کوئی ہم جنس پرست اپنا جھنڈا نہیں لہرائے گا اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت کرے گا جو کہ اسلام اور ہمارے قانون کے خلاف ہو۔ اگر یہ سب قانون قبول ہیں تو کوئی بھی شخص اسے دیکھنے کے لیے ہمارے ملک کے اندر آ سکتا ہے، ورنہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ اور ہمیں اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا معاشی طور پر نقصان ہوگا، کیونکہ اس ورلڈ کپ کے انتظام پر اب تک ہم $229 بلین لگا چکے ہیں۔ اتنا زیادہ پیسہ جتنا دنیا کے کئی ترقی یافتہ ملکوں کی ٹوٹل GDP بھی نہیں ہے۔ پوری ویسٹرن دنیا یہ سن لے کہ ہم اپنے مذہبی قانون پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ قطر میں کچھ مخصوص بارز پر الکوہل ویسے تو غیر مسلموں کے لیے دستیاب ہوتی ہے، لیکن اسے پبلک کے اندر پینا الاؤ نہیں۔ اس ورلڈ کپ میں بھی اس قانون کو 10 لاکھ لوگوں کے کہنے پر بھی نہیں بدلا گیا، حالانکہ قطر کی خود کی ٹوٹل آبادی 30 لاکھ بھی نہیں ہے۔ اتنی بڑی اماؤنٹ کے ساتھ قطر کا یہ ورلڈ کپ اب تک دنیا کا آرگنائز کیا جانے والا سب سے مہنگا ترین ایونٹ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے دنیا کے اندر جتنے بھی فیفا ورلڈ کپ آرگنائز کروائے گئے، اگر ان کا ٹوٹل کا بجٹ نکالیں تو وہ سب مل کر بھی قطر کے $229 بلین کے برابر نہیں بنتا۔ فیفا ورلڈ کپ پورے یورپ کا سب سے بڑا اور مشہور ترین فٹ بال ورلڈ کپ ہے، جو کہ آج سنڈے سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ مڈل ایسٹ کے اندر ہونے والا پہلا فٹ بال ورلڈ کپ ہے، جس کا آغاز چیئر لیڈرز کے ڈانس، گانے اور کسی ولگیرٹی سے نہیں بلکہ حافظ قرآن بچوں کی قرآن پاک کی تلاوت سے کیا گیا، جسے ساری دنیا نے سنا۔ اس ورلڈ کپ کے اندر 32 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، اور 2010 کے اندر جب قطر کے پاس اس ورلڈ کپ کو ہوسٹ کرنے کے لیے رائٹس آئے تو پوری دنیا حیران تھی کہ اتنا چھوٹا سا ملک اتنے بڑے ایونٹ کو کیسے آرگنائز کرے گا، جس کی آبادی پاکستان کے شہر فیصل آباد سے بھی کم ہے۔ مگر دیکھتے ہی دیکھتے اس 12 سال کے عرصے کے اندر قطر نے نئے فٹ بال سٹیڈیمز کے ساتھ ساتھ ایک پورا نیا شہری بسا دیا، اور 8 نئے سٹیڈیم بنا کر کئی نئے روڈز، میٹرو سٹیشن، انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ہوٹل سمیت دیکھتے ہی دیکھتے کئی بڑے پروجیکٹس کو مکمل کر لیا، تاکہ لاکھوں شائقین کے رہنے، کھانے پینے اور قطر میں گھومنے کا بندوبست ہو سکے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ قطر نے $229 بلین کی رقم صرف اور صرف فیفا ورلڈ کپ کو آرگنائز کرنے پر لگا دی ہے، بلکہ دراصل یہ اس کے VN 2030 پروجیکٹ کا حصہ تھا، جس کے مطابق 2030 تک قطر کو اپنے ملک کو مزید ترقی یافتہ اور ڈیولپ بنانا تھا، دبئی سے بھی زیادہ، تاکہ باہر سے آنے والے ٹورسٹ اپنا کلچر ان کو نہ سکھائیں بلکہ ان کے اسلامی کلچر کو سیکھ کر پوری دنیا میں اسلام کا اصل چہرہ پیش کریں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قطر اس وقت پوری مسلم دنیا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ قطر کی کیونکہ خود کوئی فٹ بال ٹیم نہیں ہے اور نہ ہی اس سے پہلے یہاں پر کوئی ایسا ایونٹ آرگنائز ہوا ہے، لہٰذا اس ورلڈ کپ کے بعد یہ سٹیڈیمز یقیناً بالکل ویران ہو جائیں گے، مگر پھر بھی قطر اس سے اتنا پروفٹ کما لے گا کہ فیوچر کے اندر بھی فائدے میں رہے، کیونکہ اس ورلڈ کپ کے شروع ہونے سے کئی ہفتے پہلے ہی قطر کے ایئرپورٹس پر دوسرے ملکوں سے آنے والے کمرشل جہازوں کا ایک رش سا پڑ گیا ہے، جیسا کہ آپ فلائٹ میپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا بھر سے فٹ بال کے لاکھوں فینس، بزنس کمیونٹیز اور ٹورسٹ قطر پہنچ رہے ہیں، لہٰذا اس ٹورزم اور ورلڈ کپ سے قطر کو اربوں ڈالر کا فائدہ پہنچے گا۔ صرف فٹ بال فینز ہی نہیں بلکہ 5 ارب لوگ ٹیلی ویژن کی سکرین پر اور سوشل میڈیا پر قطر اور اسلام کی ثقافت کو لائیو دیکھیں گے، اور ان تک اسلام کا اصل چہرہ پہنچ سکے گا، جسے انٹرنیشنل میڈیا نے صرف اور صرف خوف اور دہشت گردی سے جوڑ رکھا ہے۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ قطر کو اس وقت امریکن اور یورپین ملکوں کی طرف سے بہت سی کنٹروورسیز کا سامنا ہے۔ طرح طرح کے اوتھے اچکنڈوں سے اسے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں کے اسلامی قانون بہت ہی سخت اور حتیٰ کہ انسانی حقوق کے بھی خلاف ہیں، کیونکہ یہاں پر لوگوں کو اپنی مرضی سے گھومنے پھرنے کی آزادی نہیں، انہیں آزادی نہیں کہ وہ اپنی مرضی کا لباس پہنیں۔ اس سے بڑی ہپوکریسی ویسٹرن دنیا کی بھلا کیا ہو سکتی ہے کہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہر شخص کو ہمارے ملک کے رولز ریگولیشن کو فالو کرنا اور اس کی رسپیکٹ کرنا لازمی ہے۔ ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے جو مرضی قانون بنائیں، کسی اور ملک کو یہ اختیار نہیں کہ اس میں کسی بھی طرح کی مداخلت کرے۔ لیکن جب کسی مسلم ملک کی باری آتی ہے تو انہیں اس بات پر اچھی خاصی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، جس کی سب سے اچھی مثال ہے فرانس۔ آپ جانتے ہیں کہ فرانس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، وہاں پر برقعے کو بین کر دیا گیا،
मुसलमानों को मजहबी तौर पर हरासमेंट का सामना करना पड़ा, लेकिन फ्रांस की हुकूमत का कहना था कि यह हमारे मुल्क के कानून है, किसी भी और मुल्क को इस पर बात करने का इख्तियार नहीं। लेकिन यही मुल्क अपने एक मैगजीन के अंदर बाकायदा दाढ़ियों वाले मुसलमान दिखाकर, जिन्होंने कंधों पर बंदूकें पहन रखी हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वैशी मुसलमान अब वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं, जिनका काम ही है बस मार काट करना। आप देख सकते हैं कि ये मुसलमान जिन्होंने हथियार उठा रखे हैं, कतर की शर्ट्स पहने एक सराह के अंदर खड़े हैं। यानी आप देखें कि इन लोगों से बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि एक मुस्लिम मुल्क अपने कानून के मुताबिक इस वर्ल्ड कप को होस्ट करे। और इसीलिए वेस्टर्न मीडिया बार बार जानबूझकर कतर अथॉरिटी से उलझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दुनिया को पैगाम दें कि इस मुल्क के अंदर मीडिया तक को खुलेआम सड़क पर रिपोर्टिंग की इजाज़त नहीं, ये इतना कंजर्वेटिव मुल्क है या फिर इस्लाम इतना रेडिकल मजहब है। हालांकि कॉमन सेंस की बात है कि जिन कतर अथॉरिटीज़ को ये पता हो कि कोई शख्स किसी पब्लिक रिलेशन पर इंटरनेशनल लेवल पर रिपोर्टिंग कर रहा है, तो इन्हें इस चीज़ पर एतराज़ ही क्या होगा, क्योंकि एतराज़ है सिर्फ और सिर्फ इस्लामोफोबिया। वेस्टर्न मुल्कों को ये आदत पड़ चुकी थी कि वो मुसलमानों को जाहिल और खुद से कमतर समझते आ रहे थे, इन पर हर तरह से अपने रूल्स रेगुलेशन ज़बरदस्ती मनवाया करते। मगर अब जबकि कोई इस्लामी मुल्क पहली बार इनके सामने वाली लाइन के अंदर आंखों में आंखें डालकर खड़ा हुआ है, तो इनसे ये कैसे बर्दाश्त होगा। इसीलिए ये सब मिलकर इसी इवेंट के जरिए पूरी दुनिया के अंदर कतर को बदनाम करना चाहते हैं, मगर कतर को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। वो दुनिया भर से आने वाले लोगों को इस्लाम और अल्लाह का पैगाम देना चाहता है, और यही वजह है कि पूरे दोहा शहर के अंदर जगह जगह पर रसूलुल्लाह की अहादीस और कुरान की तालीमात अरबी और इंग्लिश ज़बान के अंदर बैनर्स की सूरत में लगा दी गई हैं। होमोसेक्सुअलिटी से मुतल्लिक जब कतर के अमीर से ये सवाल किया गया कि क्या जर्मनी के होमोसेक्सुअल लोग या कपल्स क्या कतर में इस इवेंट को देखने के लिए आ सकते हैं या वो अपने घरों में बैठे हैं। बेसिकली इस सवाल के जरिए मीडिया ने कतर को ट्रिक करने की कोशिश की ताकि दुनिया के अंदर ये तासुर जाए कि इस्लाम इतना कंजर्वेटिव है कि अपने अलावा किसी और कल्चर को एक्सेप्ट ही नहीं करता। मगर कतर के अमीर ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया कि हम किसी को भी अपने मुल्क के अंदर आने से नहीं रोकते, बस सिर्फ शर्त यह है कि जिस तरह से आप बाकी दुनिया के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारे कल्चर की भी करें। आप लोग खुद सोचें कि इसके अंदर ऐसी कौन सी पाबंदी है या ऐसा कौन सा मुश्किल काम है जिस पर वेस्टर्न दुनिया को एतराज़ है। एक तरफ कतर जैसा छोटा सा इस्लामी मुल्क गैर मुस्लिम दुनिया को यह पैगाम दे रहा है कि हमारे इस्लामी कानून की पाबंदी करो, किसी भी होमोसेक्सुअल को यहाँ पर कोई आज़ादी नहीं, तो दूसरी तरफ 24 करोड़ आबादी वाले मुस्लिम मुल्क में जॉयलैंड जैसी वल्गर और बेहुदा किस्म की फिल्म को बनाकर सोसाइटी को तबाह किया जा रहा है, जिसके अंदर यह दिखाया जाता है कि एक ट्रांससेक्सुअल मर्द यानी एक असली मर्द ऑपरेशन के जरिए खुद को एक औरत के अंदर बदलता है और एक शादीशुदा मर्द इसके प्यार के चक्कर के अंदर पड़कर इसके पीछे अपना सब कुछ छोड़ देता है। और यही नहीं बल्कि ये लोग इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी नामजद करना चाहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये ऐसे कौम लूत की नुमाइंदगी करें जैसे पहले इनके कानून को पास करके इन्हें कानूनी हैसियत दे चुके हैं। कितनी शर्म का मकाम है हमारे लिए। क्या ये इस्लाम पाकिस्तान दुनिया के सामने पेश करेगा? वैसे तो हम अरब दुनिया की अयाशियों और गलतियों को हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन साथ साथ कतर से इख्तलाफात के बावजूद जो कि इसने मुस्लिम मुल्कों पर हमले के अंदर नेटो इत्तेहाद का साथ दिया, कतर को हम इस अच्छे इनिशिएटिव पर अप्रिशिएट करते हुए ये ज़रूर कहेंगे कि वेल डन कतर। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।